السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی تمام تکالیف کو آسانیوں میں بدل دے، آپ کی پریشانیوں کو راحتوں میں بدل دے، آپ کی بیماری کو صحت میں بدل دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آپ جہاں کہیں بھی کسی بھی ٹیسٹ میں ہیں، کسی بھی آزمائش میں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جلد آپ کو وہاں سے باہر نکالے، آپ کو سرخرو کرے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ پڑھیں جب بھی کوئی مومن اس کو پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ٹینشن، اس کی پریشانی اس کو باہر نکال دیتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ وہ ایسی جگہ پر قید تھے، ایسی جگہ پر بند تھے جہاں پر انسانوں کی رسائی نہیں، یعنی سمندروں کے اندر، اندھیروں کے اندر، وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی کوئی ایسا ٹیسٹ، کوئی ایسی آزمائش آپ پر پہنچی ہو جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو، آپ نے امیجن بھی نہ کیا ہو، اور ارد گرد دنیا والے جانتے بھی نہیں آپ وہاں سے کیسے گزر رہے ہیں، تو آپ بھی یہی دعا پڑھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بھی وہیں سے نکالے گا انشاءاللہ ڈارکنس سے لائٹ میں لے کر آئے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ایگزامپلز ہمارے لیے بنائی ہیں۔ جتنی ایگزامپل سیٹ کی ہیں، کس لیے سیٹ کی ہیں؟ تمام پیغمبروں کے ساتھ جو جو پرابلمز آئی، انہوں نے جو جو دعائیں مانگی، وہ آپ ہی کے لیے تو ہے کہ انہوں نے کیسے سٹینڈ لیا، کیسے اپنا اللہ پر توکل کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے رستے نکالے۔ تو ہمیں بھی یہی کچھ کرنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اعتراف کرنا ہے اپنی غلطیوں کا، اعتراف کرنا ہے توحید کا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے غم آپ سے دور کر دے گا انشاءاللہ۔ آج پردہ سیریز 2 کا ڈے 3 ہے انشاءاللہ، اور سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری زبان سے حق جاری کر دے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ آپ اس حق کو سن کر اس پر عمل کریں، آمین۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ آج کا ٹاپک بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ آئی، اور شاید لڑکیوں کی سب سے زیادہ پردے میں یہی ایک پرابلم آتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ پردہ کریں گے تو رشتہ نہیں آئے گا، پردہ کر رہے ہیں رشتے نہیں آ رہے، پردہ کر رہے ہیں رشتے آتے ہیں لیکن چلے جاتے ہیں، پردہ کر رہے ہیں رشتے آتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتا ان کو پکچر دکھائیں کہ نہ کریں، پردہ کر لیا ہے، شادی ہونے والی ہے، شادی پر کیا کریں، کیسے سب کچھ سیٹ کریں، یہ سب کچھ آج انشاءاللہ ڈسکس ہونے والا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ میری پیاری بہنوں، جو یہ سوچ کر پردہ نہیں کر رہی کہ اگر پردہ کر لیا تو رشتے نہیں آئیں گے، تو یہ آپ کی سوچ غلط ہے۔ یہ صرف ایک خوف ہے، صرف ایک خوف ہے، وسوسے آپ کے دلوں میں آتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ رشتہ نہ ہونے کی 100 وجوہات ہوتی ہیں، 100 وجوہات جو رشتے والے بتاتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں جی قد چھوٹا ہے، قد لمبا ہے، موٹی ہے، پتلی ہے، رنگ ایسا ہے، گھر اپنا نہیں ہے، کوالیفیکیشن زیادہ ہے، ہمارے لڑکے کے ساتھ نہیں سیٹ ہوگی، گھر اتنا پیارا نہیں ہے، لڑکا کہاں آ کر بیٹھے گا، لڑکی کی جو ہے وہ آنکھیں نہیں پیاری، آنکھوں میں لگتا فرق ہے، لڑکی لگتا صحیح طرح چلتی نہیں، کہیں اس کو پولیو نہ ہو، استغفر اللہ استغفر اللہ، کئی اس طرح کی باتیں۔ تو رشتہ نہ ہونے کے بہانے ہزار ہوتے ہیں، یہ لوگوں کی باتیں ہیں، ان کی ریجیکشن کی باتیں ہیں، دیٹس اٹ، ٹھیک۔ پردے کی وجہ سے کسی کے رشتے میں پرابلم نہیں آئے گی، یاد رکھیں۔ پرابلم ایسا اس طرح کے کہ آپ سوچیں کہ اس کی وجہ سے رشتہ نہ ہو، آپ کو لگتا ہے، ٹھیک ہے، میرے پوائنٹ کو دھیان سے سنیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کا رشتہ نہیں ہوگا، لیکن آپ کا رشتہ اسی کی وجہ سے ہوگا۔ جتنی باقی میں نے آپ کو بتائی ہیں باتیں، وہ ساری دنیاوی باتیں ہیں نا، جو کہتے ہیں کہ اس وجہ سے ہم نے نہیں رشتہ کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ جو پردہ ہے، یہ چونکہ اللہ کا حکم تھا اور آپ نے اللہ کے حکم کو اوبے کیا اور آپ نے اس کو مانا، اس کی وجہ سے آپ کے اوپر انشاءاللہ ایسی پریشانی نہیں آئے گی کہ آپ بولیں آپ کا رشتہ ہی نہیں ہوگا۔ یہ صرف خوف ہے،
ٹھیک. دیکھیں پرابلمز ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، مطلب کہ آپ جب ڈیلنگ کر رہے ہیں رشتے کے دوران، وہاں آپ سوچیں کیا کرنا ہے، کیسے بات کرنی ہے لڑکے والے، ان کو کیسے کہنا ہے کہ لڑکی نے پردہ کرنا ہے، سسرال میں بھی اس نے پردہ کرنا ہے. یہ ایک علیحدہ بات ہے. سب سے پہلے اپنے دماغ سے یہ خوف نکالیں کہ پردہ رکاوٹ نہیں بنے گا. جن کے رشتوں میں پردہ رکاوٹ بنا ہے نا، یاد رکھیں وہ رشتہ ان کے لیے بہتر تھا ہی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پردے کے ذریعے سے اس شر کو دفع کر دیا، یعنی اس کو دور کر دیا. اگر کسی کا پردے کی وجہ سے رشتہ ریجیکٹ ہوا ہے، ایمان لے آئیں اس بات کے اوپر کہ اس پردے نے آپ کی حفاظت کیا، اس پردے نے آپ کو اس رشتے سے بچایا. یاد رکھیں، آپ کو لگ رہا ہے رشتہ ریجیکٹ ہوا ہے، نہیں، اس پردے نے ایک شیلڈ کی طرح آپ کی پروٹیکشن کی ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہا. اس لیے اپنے دل سے خوف نکالیں. یہ جب میں نے پردہ کیا تھا تو مجھے اس طرح کی باتیں سننے کو ملی تھی کہ فلاں عورت ہے، وہ 2 بہنیں ہیں، ٹھیک ہے، کسی نے واقعہ سنایا میرا پردہ کر لینے کے بعد، ٹھیک ہے، ان کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے اور ان کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، اور ریزن کیا جی، وہ چونکہ وہ شرعی پردہ کرتی ہے. میرے لیے بڑا اسٹرینج یہ چیز تھی، اور چونکہ میں نئی تھی اور اپنے خاندان میں بھی میں وہ پہلی بندی تھی جس نے پردہ کیا تھا، تو میرے لیے یہ چیز اسٹرینج تھی. لیکن جب آپ ایمان لے کے آتے ہیں نا اللہ پر کہ اللہ آپ نے میرے لیے ثانیہ پیدا کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ ثانیہ پیدا کرتے ہیں. وہ پیچھے سے بیک گراؤنڈ کچھ اور ہوتا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ پردے کی وجہ سے رشتہ نہیں ہوا، 100 اور وجوہات ہوتی ہیں. لڑکی والوں کی ڈیمانڈ کچھ اور ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لڑکی والوں کی بھی تک ڈیمانڈ ہوتا ہے نا. لیکن لوگ سمجھنے والے، دیکھنے والے کہتے ہیں کہ شاید اس وجہ سے رشتہ نہیں ہوا کیونکہ یہ پردہ کرتی ہے، لیکن پیچھے کچھ اور وجہ ہوتی ہے. پردے کی وجہ سے انشاءاللہ آپ پر کوئی آنچ نہیں آئے گی. یاد رکھیں کبھی نہیں. آپ کے لیے آپ کا پاتھ مشکل ہو سکتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے کبھی نہ سوچئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا رشتہ نہیں کریں گے. میں پہلے بھی کسی کو یہ کہہ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مثال بنائے گا دوسروں کے لیے. دیکھیں میں اپنی جگہ پہ میں نے پردہ کیا، آپ لوگوں کے لیے سیریز بنائی، آپ لوگوں نے پردہ کیا، میرا کام ختم ہو گیا. ٹھیک، آپ اپنے ایریے میں تھی، آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چنا آپ کے اپنے ایریے کے لیے، کیونکہ وہاں میں نہیں آ سکتی تھی. میرے پوائنٹ کو دھیان سے سنے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جگہ سے کسی نہ ایک انسان کو اٹھاتے ہیں. تو آپ اس میں الحمدللہ تسلی کیا کریں، خوش ہوا کریں، ایک پازیٹیو پراؤڈ فیل کیا کریں، پازیٹیو پراؤڈ کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے چنا. سپوز آپ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ تھی، اتنے زیادہ میڈیکل اسٹوڈنٹ میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو چنا. میں تو وہاں نہیں جا سکتی تھی نا، نہ میں وہاں جا کے پردے کا درس دے سکتی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ان سب کے لیے، رائٹ. اسی طرح سے ہو سکتا ہے آپ کسی بیکورڈ ایریا میں رہتی ہوں، مطلب گاؤں ٹائپ کا ایریا، اور وہاں پہ لوگ بہت زیادہ بدعت، خرافات اور شرک میں مبتلا ہیں، اور وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو چن لیتا ہے. آف کورس یہ آپ کے لیے ٹف سچویشن ہوگی، ان سب کے اگینسٹ کھڑا ہونا، بالکل اس طرح سے جیسے مکہ والے حالات تھے، ٹھیک، لیکن آپ کو فتح ہوگی. اللہ نے آپ کو چنے، مطلب آپ کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے، آپ یہ ڈیل کر سکتی ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہم کمزور ہیں، لیکن جب مشکلات آتی ہیں نا تو ہم اور مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں، ہوتے چلے، ہمیں خود بھی محسوس نہیں ہوتا. لٹرلی جب میں نے پردہ کیا تھا تو اس وقت مجھے مطلب میں امیجن بھی نہیں کر سکتی تھی میں سب کو کیسے فیس کروں گی، اور کیا فیس کروں گی تو کیا میں کھڑی رہوں گی، اور کیا میں اتنا کھڑی رہوں گی کہ وہ لوگ سرنڈر کر دیں گے. مطلب یہ اس وقت خیال نہیں آتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی کرتا ہے. جب آپ کو پتا ہے نا کہ آپ صحیح ٹریک پر ہیں تو اس پہ ایسے جم جائیں، ڈٹ جائیں آپ کہ بس میں نے نہیں ہلنا. دیکھیں ایک ضدی بچہ ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے ماما نہیں کرنا میں نے کام، حالانکہ وہ کام صحیح ہے، نہیں کرنا، وہ مار کھا لیتا ہے وہ نہیں کرتا، حالانکہ وہ غلطی بھی ہوتا ہے. لیکن ہم ایسے بچے ہونے چاہیے جو حق پہ ایسے ضد پہ کھڑے ہو گئے، حق پہ، ٹھیک ہے. یاد رکھیں کہ میں نے نہیں ہلنا، جو کرنا کر لیں، میں نے نہیں ہلنا. یاد رکھیں سب لوگ سرنڈر کر دیتے ہیں، سب باتیں کریں گے، کچھ بھی کریں گے، کیونکہ حق کی جو لڑائی ہے نا باطل کے ساتھ، اس میں جیت حق کی ہوتی ہے، جیت سچ کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوا کرتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی مدد نہ کرے. بس پریشانیاں، آزمائشیں، ٹیسٹ، یہ تو دیکھیں یہ تو حصہ ہے نا، ٹھیک ہے، یہ تو حصہ ہے، لیکن ہار نہیں مانتے. سب سے پہلے تو آپ نے یہ خوف نکال دیں کہ پردے کی وجہ سے میری رشتہ نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اچھے نیک مرد عطا فرمائے گا انشاءاللہ، جو آپ کو ڈیزرو کرتے ہوں گے.
اللہ نے آپ کو پردہ کروا کے اگر ایک ویلیو دی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے انسان کے ہاتھ میں دے گا جس کو آپ کی قدر ہے. اب دیکھیں ایک اور بات کہ اب ہم آہستہ آہستہ اسٹیپ کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جب آپ کے رشتہ آتا ہے تو آپ نے تو پردہ کیا ہوا ہے الحمد